مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، پنجاب کا سنی اور شیعہ ایک ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں، دوستی یاری ان کی ہو سکتی ہے، ایون اب تو رشتے تک بھی اہل تشیع اور سنیوں میں کافی جگہ پہ ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پارا چنار کے یا ہمارے چلاس کے اور کے پی کے بہت زیادہ ایریا ایسے ہیں کہ جہاں پہ سنی اور شیعہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ یہ جو تنازع پارا چنار کا یہ سٹارٹ ہوا تھا زمین سے، اور اس کے بعد اب یہ فرقہ واریت میں چلا گیا، تو یہ واقعہ ہے کیا؟ 12 اکتوبر کو ایک فیملی تھی پارا چنار کی، سنیوں کی وہ فیملی تھی، ان کا ایک جنازہ تھا، وہ افغانستان لے کے گئے تھے، واپسی پہ جب وہ آ رہے تھے تو ان کو رستے میں اسی طرح ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور 18 لاشیں ایک ہی گھر سے اٹھی تھی۔ اس کے بعد کافی زیادہ وہاں پہ احتجاج ہوا، آج اتنے دن ہو گئے، وہاں کے علماء، اہل سنت کے علماء، ایون اہل تشیع کے کچھ علماء وہ بھی اٹھے تھے سنیوں کے حق میں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب اس کا ریئیکشن کیا آیا؟ ابھی 2 دن پہلے جب اہل تشیع کی کمیونٹی کا ایک بہت بڑا قافلہ جو کہ کنوائی کی صورت میں جا رہا تھا پارا چنار کی طرف، تو کرم کے مقام پہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ وہاں پہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، میکسیمم لوگ وہاں سے آگے بھاگ جاتے ہیں، وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، آگے جا کے پھر ان پہ اٹیک ہوتا ہے، وہاں سے جو کچھ بچ جاتے ہیں تو 3rd جگہ پہ جاتے ہیں، ان پہ دوبارہ اٹیک وہاں پہ ہوتے ہیں، تو 3 جگہ پہ ان پہ یہ حملہ ہوا ہے جس میں جدید اسلحہ یوز ہوا ہے اور یہ پراپر ایک ٹارگٹ کلنگ ہے، ایک دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے۔ اب بات کریں گے کہ اس واقعے میں ملوث کون ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ٹرینڈ لوگ تھے، یہ پراپر گروپ ہیں، تنظیمیں جن کی پراپر فنڈنگ ہوتی ہے، جن کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ اسی طرح کے حملے کرتے ہیں، کبھی سنیوں کو مار دیتے ہیں، کبھی شیعوں کو مار دیتے ہیں، اہل تشیع کا بھی بہت زیادہ نقصان وہاں پہ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی، یہ جو ایریا ہے میکسیمم ایریا یہاں پہ اہل سنت کے گھر بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ ان کی رہائشیں، ان کا ایریا بنتا ہے، اہل تشیع کا یہ ایریا نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے زخمیوں کو اٹھایا، جنہوں نے لاشوں کو اٹھایا، جنہوں نے لاشوں کو کفن پہنائے، اس کے بعد ایمبولینسز منگوائیں، زخمیوں کو اپنے گھروں میں لے کے گئے، لیکن اس میں اتنی زیادہ شدید فائرنگ تھی، اتنی زیادہ اس میں شیلنگ تھی، اس میں راکٹ لانچر تک بھی یوز ہوئے، جدید اسلحہ اس میں یوز ہوا ہے۔ جو زخمی تھے یا پھر کچھ لوگ جو اپنی گاڑیوں سے نکل کے پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے تھے یا پھر وہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے تھے، اس کے بعد یہ دہشت گرد آئے ہیں، انہوں نے ان کو پکڑا ہے اور پراپر ان کے گلے کاٹے ہیں، ان کی پراپر کلنگ کی ہے۔ اور سب سے زیادہ جس بات کا مجھے افسوس ہوا ہے کہ اس میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی اور چھوٹے شیرخوار بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ نیٹ پہ آپ نے ایک ویڈیو، ایک پکچر دیکھی ہوگی ایک چھوٹے بچے کی جس کا فیڈر بھی دکھایا گیا، وہ بھی اس سارے واقعے میں شہید ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ آج 3 دن ہو گئے اور وہاں پہ لوگ خواہ مخواہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ اہل تشیع اور سنی یہ 2 گروپس ہیں وہاں پہ، یہ دونوں اس ٹائم پہ شدید فائرنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، قبائل اس ٹائم آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ ایون کے پی کے سے ایک وہاں پہ وفد گیا تھا، اس وفد کا جب ہیلی کاپٹر وہاں پہ لینڈ کر رہا تھا تو اس پہ بھی نامعلوم افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر بھی سیف ہے، بندے بھی سیف ہیں، جس میں اے سی کوہارڈ بھی تھے، ڈی سی کوہارڈ بھی تھے۔ اگر اے سی اور ڈی سی پہ فائرنگ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ بھی وہاں پہ سیف نہیں ہے۔ اب تک آفیشیل جو اسٹیٹمنٹ ہے 83 بندے وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ یہ تعداد جائے گی۔ اور ایک اور بات جس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، 200 گاڑیوں کا قافلہ تھا، اس میں سارے تو اہل تشیع نہیں تھے، ہاں میکسیمم تھے لیکن سارے نہیں تھے، 20 سنی بھی اس سارے معاملے میں شہید ہوئے جس پہ کوئی بندہ بھی بات نہیں کر رہا۔ اس ٹائم پہ اہل تشیع کمیونٹی میں بہت زیادہ غصہ دکھائی دے رہا ہے، سنی کمیونٹی ہے وہ بھی شدید غصے میں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو سارا معاملہ یہ کروا رہا کون ہے؟ کیا لوگ خود وہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیا لوگ خود لڑائی کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس میں پراپر ٹرینڈ لوگ ہیں جن کو جدید اسلحہ یوز کرنا آتا ہے۔ ہماری فورسز بھی وہاں پہ تھی، 50 بندہ ہماری فورسز کا وہاں پہ تھا جو کہ قافلے کے سٹارٹ میں بھی تھا، مڈ میں بھی تھا، اینڈ میں بھی تھا، لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہوا، انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائی ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ہماری فورسز کا ایک بندہ بھی نہیں مرا، تو ہماری فورسز نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی ہے۔ 200 گاڑی جس قافلے میں ہو تو یہ بہت لمبا قافلہ ہوتا ہے، اس کی ٹیل بہت لمبی ہوتی ہے، تو وہاں سے فورسز کا اتنا زیادہ ڈسٹینس تھا، آگے بھی تھے، پیچھے بھی تھے، مڈ میں تھے، اب ہر جگہ پہ تو فورسز نہیں تھیں۔ دوسرا، ہماری فورسز کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، جو کہ ٹیررسٹ ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ، ہماری فورسز کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے، اور اس میں کم سے کم 70 سے 80 ٹیررسٹ انوالو ہوں گے جنہوں نے 3 جگہوں پہ گات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 3 جگہ سے حملہ کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے، اور یہ اتنے ظالم اور اتنے سفاک لوگ ہیں کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا، لوگوں کے گلے کاٹے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنے ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، یہ پراپر تنظیم ہے جن کو فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی میکسیمم فنڈنگ تو انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کے پاس ہے
ایران کا جو اسلحہ ہے وہ وہاں پہ کافی زیادہ ہے. موسٹلی ہماری پارا چنار سائڈ پہ ایران کا اسلحہ یوز ہو رہا ہے, وہاں سے افغانستان کو بھی بارڈر ٹچ کرتا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایران کو بھی ان کی حمایت حاصل ہے, ایران بھی ان کو فنڈنگ کر رہا ہے, لیکن اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ایران ان معاملات پہ نہیں پڑتا. ایران کی پالیسی واضح ہے, کیونکہ اگر ایران کسی ایسی چیز میں پڑے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے ساتھ پھر اس کی اسٹرائک آئے گی. اب 3 دن سے وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے, وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, آپ کے رستے بند ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, کھانے پینے کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اور ایک روڈ ہے جو پشاور سے جاتی ہے پارا چنار کی طرف, اس ٹائم پہ وہ روڈ بند ہے. پارا چنار کا رابطہ پاکستان سے کٹا ہوا ہے. پچھلے کچھ سالوں میں بھی بار بار یہ ہوتا رہا ہے, اس راستے کو بند کرتے رہے. تو پھر پارا چنار والے پہلے افغانستان جاتے تھے, افغانستان سے پھر وہ پاکستان آتے تھے, تو ان کو یہ روٹ لینا پڑتا تھا. یہاں پہ مسئلہ یہ کہ ہمارے جو علماء ہیں, چاہے وہ سنی مسلک کے ہیں, چاہے وہ اہل تشیع مسلک کے ہیں, وہ چیزوں کو اتنا زیادہ ابھار دیتے ہیں, وہ اتنا زیادہ انتشار پھیلا دیتے ہیں. بیچ میں اچھے ہمارے علماء بھی ہیں, لیکن موسٹلی جو علماء اس سائڈ کے ہیں وہ زیادہ تر لڑائی کی بات کرتے ہیں, جنگ کی بات کرتے ہیں, بدلے کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو پچھلے 1.5 ماہ میں وہاں پہ سنی فوت ہوئے ہیں, وہاں پہ شیعہ فوت ہوئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو جا کے پکڑیں گے؟ جو چھوٹا بچہ وہاں پہ شہید ہوا ہے 6 ماہ کا, وہ کس کو جا کے پکڑے گا؟ اس کی والدہ کس کو جا کے پکڑے گی؟ خواتین جو فوت ہوئی ہیں اس کو کون پکڑے گا جا کے؟ اس بچے سے 6 ماہ کے بچے سے کس کو خطرہ تھا؟ میں یہاں پہ یہ بات کلیئر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں, سنی اور شیعہ کو جو لڑایا جا رہا ہے, یہ تھرڈ پارٹی ہے جو ان کو لڑائی کر رہی ہے. کوئی بھی سنی اتنا دلیر نہیں ہے, کوئی بھی شیعہ اتنا دلیر نہیں ہے کہ وہ جا کے لوگوں کا قتل کرے, لوگوں کے گلے کاٹے, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں. اور جو مسلمان ہیں وہ آپ نے کافر کو بھی نہیں مارنا, آپ نے کافر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. فتح مکہ میں آپ دیکھ لیں, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے تو انہوں نے سب عام معافی کا اعلان کیا تھا. انہوں نے بھی منع کیا تھا عورتوں کو نہیں مارنا, کچھ کہنا, اس کے علاوہ بچوں کو کچھ نہیں کہنا, اور جو لوگ وہاں پہ سرنڈر کر رہے ہیں کسی کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. تو یہ جو سارا معاملہ ہے, لوگوں کو شعور کی ضرورت ہے, ہمارے علماء کو شعور کی ضرورت ہے, ہماری گورنمنٹ کو شعور کی ضرورت ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ جو دھرنا تھا اس کو پوسٹ پون کرتے, 2 سے 3 دن کا یہ جو معاملہ ہے, پہلے پارا چنار کے مسئلے کو حل کرتے, اس کے بعد یہ آتے یہاں پہ ریلی کرتے, خان صاحب کے لیے جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کرتے. لیکن گنڈا پور صاحب نے یہ بڑی غلط اسٹریٹجی رکھی ہے. دیکھیں پارا چنار میں آپ کے لوگ مرے, پارا چنار میں ایشو چل رہا ہے, ابھی وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے, یہ سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے, جو کہ مزید جانے لے رہا ہے, مزید جانے ڈیلی وہاں پہ جا رہی ہیں. اور سب سے پہلے بائی آپس میں لڑ رہے ہیں, جو سب سے یہاں پہ بری بات ہے, مذہب کا خیز بات ہے, بیوقوفی کی بات ہے کہ بائی سے لڑ رہا ہے. بات کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب اہل قرآن ہیں, سب قرآن کو ماننے والے ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے؟ کیا یہ بچے ہیں؟ کیا یہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ پارا چنار میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے, کم نہیں ہے وہاں پہ. اس کے باوجود لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کو لڑانے والا کون ہے؟ یہ پراپر ٹرینڈ, یہ آرگنائزیشن ہے جو آتی ہیں وہاں پہ حملے کرتی ہیں, اس کے بعد یہ گوریلا وار کی طرح انہوں نے حملہ کیا, آتے ہیں اسٹرائک کرتے ہیں, اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے. جب بھی واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سنی اور شیعہ یہ آپس میں لڑ پڑے, انہوں نے آپس میں لڑائی کی ہے. پنجاب میں دیکھ لیں, سنی بہت زیادہ ہیں, اہل تشیع کی کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے, پر آج تک میں نے نہیں سننا جی فلاں شیعہ ہے, فلاں سنی ہے, اس کو مارو, اس کو پکڑو. ہمارے دوست ہیں وہ اہل تشیع کمیونٹی سے بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. کبھی کسی نے بھی اس چیز کو فیل نہیں کیا پنجاب کے اندر کہ یار فلانا اہل تشیع ہے, فلانا سنی ہے. یہ باتیں یہاں پہ نہیں ہوتی. ہماری جو کے پی کی عوام ہے, ہماری جو پٹھان بھائی ہیں, وہ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں, فضولیات کی چیزوں میں وہ پڑے رہتے ہیں. اب اتنا لاس ہو چکا ہے, اتنا ڈیمیج ہو چکا ہے. 18 بندے پہلے مرے تھے, اس کے بعد 83 بندہ مر چکا ہے, جو کہ 100 سے اوپر جائے گا. اس کے علاوہ ابھی فائرنگ سے بھی یہ اطلاعات آئی ہے, مصدقہ اطلاعات نہیں ہے, پر یہ اطلاعات ہیں کہ 60 سے 65 بندے بھی فائرنگ کی زد میں آ چکے ہیں, جو قبائل آپس میں اس ٹائم پہ لڑائی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی دکانیں جلا رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اور یہ سلسلہ 3 دن سے چل رہا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ ہے اس میں. اب عام جو بچہ ہے وہاں کا جو گروم کر رہا ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی پھر ٹیررسٹ بنے گا. جب چھوٹا بچہ دیکھے گا کہ میرے باپ کو مارا جا رہا ہے, میرے دادا کو مارا جا رہا ہے, میری بہن کو مارا جا رہا ہے, میرے بھائی کو مارا جا رہا ہے, تو اس نے ٹیررسٹ ہی بننا ہے. لیکن اس ایریے میں
یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے ہماری فورسز کو چاہیے کہ یہ فنڈنگ روکے، پراپر وہاں پہ آپریشن لانچ کیا جائے، یہ ٹیررزم ایکٹیویٹی وہاں سے ختم کی جائے۔ اتنا زیادہ وہاں پہ ٹیررسٹ آ چکا ہے تو ہماری فورسز جا کے اس چیز کو ختم کریں۔ اس کے بعد پشاور سے آپ کے پارا چنار کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے لگتے ہیں، چھوٹا سا روڈ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا روڈ نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، ہماری فورسز کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کر نہیں رہے۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور ہمارے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب، ان کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے یہ جو دھرنا ہے اس کو منسوخ کریں، یہ جو لاس کال ہے 24 تاریخ کی اس کو منسوخ کریں، پارا چنار پہ فوکس کریں، امن پہ فوکس کریں گے۔ جیسے ہی وہاں سے امن نکلے گا اس کے بعد آپ آ جاؤ پورے اسلام آباد کو بلاک کر دو۔ اسلام آباد والوں کا کیا ہے؟ اسلام آباد والے تو بیچارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آتا ہے دھرنا دے کے چلا جاتا ہے، ہمارے سگنلز چلے جاتے ہیں، ہمارے روڈ بلاکس ہو جاتے ہیں، ہمارے اسکول کالجز بند ہو جاتے ہیں، ہماری تمام سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں گھروں میں بیٹھنا پڑتا ہے، آن لائن وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑتا ہے، وائی فائی تک بھی سلو ہو جاتا ہے۔ اس دور میں بھی ہم لوگ 3G کی جو سروسز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو دن آتے ہیں نا، آج سے سروسز چلی گئی ہیں، 3G یہاں پہ یوز ہو رہا ہے۔ جو پارا چنار کا واقعہ ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، یہاں پہ نیا کٹا کھل گیا ہے، اور یہ نیا کٹا کیا ہے جی؟ خان صاحب کو رہا کرو۔ میں پی ٹی آئی والوں کو نہیں بول رہا آپ غلط ہو، آپ اپنے معاملات کرو، جو کرنا چاہتے ہو آپ اس کو کرو، لیکن یہ جو مین معاملہ ہے، جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ ادھر فوکس کریں۔ 2 دن لگے، 3 دن لگے، 5 دن لگے، ہفتہ لگے، خان صاحب تو آج سال سے اوپر ہو گئے نا، وہ بند ہے۔ تو ابھی 2-3 دن میں آپ نے کیا کر لینا ہے؟ 2-3 دن گزارا کرو، یہ سارا کچھ پوسٹ پون کرو، پارا چنار پہ فوکس کرو، جہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، وہاں پہ ہمارے مسلمان مر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے علماء کو چاہیے کہ لوگوں کو وہاں پہ پراپر ایجوکیٹ کریں کہ بھائی آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے کسی غیر مسلم کو، کسی مسلم کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو خواہ ناحق قتل نہیں کرنا۔ اور اگر وہاں پہ ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہماری فورسز، ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ جائیں لوگوں کو انصاف دیں، وہ لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو 83 بندہ مرا ہے ان کی مائنڈ فیڈنگ کی جا رہی ہے، ان کو یہ بولا جا رہا ہے بھائی یہ تو سنی نے مارا ہے، ہم نے سنیوں سے بدلہ لینا ہے۔ جو سنی مرے ہیں، جو پہلے 18 مرے تھے، اس کے بعد 20 اس واقعے میں مر گئے، ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اہل تشیع ہیں، انہوں نے مارا ہے، ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو بدلے کی آڑ میں یہ جو جنگ چھڑ چکی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے ٹاؤٹ چھوڑے گئے ہیں، جو ٹاؤٹ وہاں پہ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، لوگوں کو ابھار رہے ہیں، ان ٹاؤٹ کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو کنٹری ان کو سپورٹ کر رہا ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، یہ راستے تمام بند کیے جائیں۔ ہماری ٹیریٹری میں کوئی فضول بندہ بھی انٹر نہ ہو جب تک اس کا پراپر ویزا نہ ہو۔ اس چیز پہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ اسلام آباد بند کرنے کی، آپ آئین چینج کرنے کی، آپ ججوں کو ایکسٹینشن دینے کی، باقی سب چیزوں پہ آپ کا فوکس ہے، مین چیز پہ تو فوکس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی جاتا ہے اس پہ بات کرتے تو اسے بولتے نہیں آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی، آپ کو مار دیا جائے گا، آپ مذہب پہ بات کر رہے ہو۔ استغفار، آپ کس چیز پہ بات کر رہے ہو؟ مجھے 10 بندوں نے ڈرایا، نہیں پارا چنار کے واقعے پہ آپ نے بات نہیں کرنی، مذہب پہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ او بھائی کیوں بات نہ کریں؟ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، اور ہم بات بھی نہ کریں، ہم اپنی آواز بھی آگے نہ پہنچائیں۔ یہاں تک ڈر لوگوں کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ آپ نے پارا چنار کے واقعے پہ کوئی بات نہیں کرنی، اگر اس پہ بات کرو گے تو آپ کی لائف کو رسک ہوگا۔ اہل تشیع مر رہے ہیں، سنی مر رہے ہیں، ہم ان کو مرنے دیں، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں؟ یہاں پہ ابھی دھرنا شروع ہو گیا ہے، تو کیا ہم کل سے دھرنے کو انجوائے کریں؟ کل سے کیا ہوگا؟ روڈ بند کر دیے، کنٹینرز والوں نے ہڑتال اپنی کی ہوئی ہے، وہ ایشو علیحدہ چلا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو بیچارے دیہڑی دار مزدور ہیں جو کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ یعنی اسلام آباد آپ کا بند ہے، کل سے پنڈی آپ کا بند ہے، پنجاب سے یہاں پہ ٹریفک بند ہے، لاہور سے بند کیا جائے گا، اور بہت سارے کے پی کے علاقوں سے، اٹک سے، وہاں سے بند کیا جائے گا، اور یہ سب یہ ڈرامہ ابھی چلتا رہے گا۔ اور ڈرامے کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، سب کو اس بات کی پرواہ ہے کہ بھئی خان صاحب رہا ہو جائیں، کچھ کو پرواہ ہے کہ خان صاحب رہا نہ ہو، کسی کو اپنی کرسی کی پڑی ہے، کسی کو اپنے پیسے کی پڑی ہے، مریم نواز کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کبھی وہ علاج کرانے باہر چلی جاتی ہیں، کبھی وہ پاکستان آ جاتی ہیں، پیسہ ہے، عیاشیاں چل رہی ہیں ان کی، ان کے سسٹم چل رہے ہیں، ان کا پیسہ ڈبل ہو رہا ہے۔
رشوتیں عام چل رہی ہیں، ٹینڈر نکل رہے ہیں، غریب عوام کو چوسا جا رہا ہے، ٹیکسز آپ کے لگ رہے ہیں، ایف بی آر نئی نئی پالیسیز نکال رہا ہے، لوگوں کو لیٹ فائلر کر رہے ہیں، اور جو نان فائلر ہے اس کی سمیں بلاک کی جا رہی ہیں، اس کے اکاؤنٹ بلاک کیے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ پیسہ اکٹھا کرنے پہ تو آپ کا فوکس ہے، لیکن جو مین چیز ہے انسانیت، اس پہ آپ کا فوکس نہیں ہے۔ پارا چنار کے اندر جو واقعات ہوئے، اگر یہی واقعہ اسلام آباد کے اندر ہوتا تو اس کو پورا دنیا میں اچھالا جاتا۔ ہمارا میڈیا وہ بھی اس ٹائم پہ خاموش ہے، پارا چنار پہ بات ہی نہیں کوئی کر رہا، کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ وہاں پہ اس ٹائم دکانیں جلائی گئی ہیں، وہاں پہ اس ٹائم فائرنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ اس ٹائم پہ لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں خون کی ضرورت ہے، ہاسپٹل میں میڈیسن کی ضرورت ہے، ہاسپٹل میں بیڈز کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا۔ سب بندے اس ٹائم پہ خاموش ہیں، میڈیا سارا فوکس کیا ہوا ہے، یہ جو 24 کو ریلی ہے اس پہ وہ لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، اس کو کوریج کل سے دیں گے، اور اس ٹائم پورا پاکستان اس سائڈ پہ پڑا ہوا ہے، اور جو ہمارے پارا چنار کے لوگ مر رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے بچے جو شہید ہو چکے اور ریمیننگ جو ان کا خاندان ہے، اللہ اس کو صبر دے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اس کے علاوہ اگین میں یہ بات بولوں گا کہ جب پنجاب کا سنی اور شیعہ اکٹھا ہو سکتا ہے تو آپ کے چلاس کا سنی شیعہ کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتا؟ آپ کے پارا چنار کا سنی شیعہ کیوں نہیں اکٹھا ہو سکتا؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا کلچر سیم ہے، ہماری چیزیں سیم ہے، ہمارا مذہب سیم ہے، لڑائی کس بات کی ہو رہی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، سب کو ہم بھی مانتے ہیں، سب کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ کچھ اہل تشیع ہیں جو تھوڑا سا اس میں ایکسٹریم ہے، لیکن کیا ان کی سزا سب کو دی جائے؟ ان کے معاملات کی وجہ سے کیا سب کو مارا جائے؟ ایک نارمل جو اہل تشیع ہے وہ تو ہماری طرح ہی ہے، وہ جس طرح ہم لوگ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جس طرح ہم پہنتے ہیں وہ پہنتے ہیں، ہماری مسجد ہے، ان کے امام بارگاہ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے علماء کا مسئلہ ہے، ہمارے جو علماء جو اہل تشیع کے خلاف پورا کیپی کے انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ مسئلہ ان کا ہے۔ اسی طرح جو اہل تشیع کے ذاکر ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں یار کہ آپ لوگوں کو قتل نہ کرو۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ قتل کرو، آپ سرعام لوگوں کو مارو، لوگوں کے گلے کاٹو، کوئی دنیا کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر یہاں پہ جو ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، جن کو پیسے دیے جاتے ہیں، جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو بندہ گولی چلاتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ انسانیت کے دائرے میں وہ لوگ آتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، انہوں نے آنا ہے، انہوں نے مارنا ہے۔ یہاں پہ مرنے والے کو نہیں پتہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں، جو چھوٹے بچے مرے ہیں ان کو نہیں پتہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں، جو بھی اس میں شہید ہوئے ہیں میں ان کو شہید کہوں گا۔ میرے لیے اہل تشیع بھی برابر ہے، میرے لیے اہل سنت بھی برابر ہے، میرے لیے دونوں ایکول رائٹس رکھتے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق بھی ہیں، پاکستان میں مائنورٹیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسلام وہ مذہب ہے جو کلیئر یہ بات بولتا ہے کہ آپ نے ناحق کسی کافر کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ قتل تو دور کی بات ہے، آپ نے زیادتی تک کسی ناحق کسی کافر کے ساتھ نہیں کرنی۔ جب اسلام یہ آپ کو بولتا ہے تو اس کے بعد آپ کس بیس پہ جا کے لوگوں کو مار رہے ہو؟ کس بیس پہ آپ جا کے لوگوں کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہو؟ سنی شیعہ کا چکر کیا ہے؟ یہ فرقوں میں کیوں بٹ گئے ہو؟ اسی لیے تو ہم لوگ ویک ہو گئے۔ جب فلسطین کا ایشو آیا، سب سے پہلے راکٹ ایران نے لانچ کیے تھے، 75 راکٹ تھے، سب سے پہلے انہوں نے فائر کیے تھے۔ اس کا رزلٹ اچھا رہا یا برا رہا، ایران ڈے 1 سے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطین میکسیمم سنی ہے وہاں پہ، ایران میں میکسیمم اہل تشیع ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں بولی کہ وہ سنی مار رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو مرنے دو۔ ایران کیوں کھڑا ہے ان کے ساتھ؟ ایران نے امریکہ سے ٹکر کیوں لی ہوئی ہے؟ کیا ایران کمزور ہے؟ ایران کمزور نہیں ہے، ایران کی اپنی اکانومی ہے، پوری دنیا سے ایران کٹا ہوا ہے۔ کس لیے؟ ان مسلمانوں کے لیے، کسی کا ظلم برداشت نہیں کر رہا۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو ایران کبھی بھی پاکستان کے اندر سپورٹ نہیں کرے گا ان چیزوں کو، ایران کبھی بھی دہشت گردی نہیں کرے گا، ایران کبھی بھی پاکستان کے اندر مسلمانوں کو نہیں مارے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک یہ چیز ہم نے رکھنی ہے، ایرانی اسلحہ ضرور یوز ہو رہا ہے، کیونکہ اسلحہ وہاں پہ بنتا ہے، وہاں پہ بکتا ہے، اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، ان کی اکانومی کا بڑا حصہ اس چیز پہ چلتا ہے۔ پھر ایران کی دشمنیاں زیادہ ہیں باقی ملکوں سے، تو ایران کا اسلحہ بہت زیادہ چلتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی وہ اسلحہ آتا ہے، اچھا اسلحہ ہے، یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایران فنڈنگ کر رہا ہے پاکستان کے اندر یا لوگوں کو ٹرین کر کے بھیج رہا ہے آپ جاؤ اور جا کے لوگوں کو مارو۔ تو ایک بات کلیئر ہوگی کہ ایران اس میں انوالو نہیں ہے۔
دوسری بات افغانستان کی گورنمنٹ بھی اس میں انوالو نہیں ہے. دہشت گرد ضرور انوالو ہیں جن کے ساتھ افغان حکومت بھی لڑ رہی ہے. افغان حکومت بھی وہاں دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہی ہے. وہاں پہ شریعت کا بڑا اچھا نفاذ ہے. وہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر جا کے دہشت گردی اور لوگ یہاں پہ مریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، کوئی سنی یہ بات نہیں چاہے گا کہ شیعہ کو مارا جائے، اہل تشیع کو مارا جائے، ان کو قتل کیا جائے. اور کوئی اہل تشیع کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی سنی کو ناحق بے گناہ مارا جائے. ایک عام بندہ، ایک لے مین کبھی ان چکروں میں نہیں پڑے گا. اس کو ان چکروں میں ڈال رہے ہو آپ. یہ پراپر ٹرینڈ لوگ ہیں. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، جو آتے ہیں جو حملے کرتے ہیں اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جو 12 اکتوبر کو جو سنی مرے تھے ان کو اہل تشیع نے نہیں مارا تھا، ان کو دہشت گرد گروپوں نے مارا تھا، ان کو ملیٹنٹ سے مارا تھا. اس کے بعد ابھی یہ جو 83 بندہ مرا ہے اس کو سنیوں نے نہیں مارا، اس کو دہشت گردوں نے مارا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ سنیوں نے نہیں مارا ان کو دہشت گردوں نے مارا ہے. اور اس میں 20 سنی بھی تھے. جب 200 گاڑیوں کا قافلہ نکلتا ہے نا تو اتنا چیک کوئی نہیں کر سکتا کہ کون سی میں سنی اور کون سی میں شیعہ ہے. ہاں میکسیمم تعداد وہاں پہ شیعوں کی ضرور تھی، میکسیمم تعداد میں اہل تشیع تھے، لیکن سنی بھی تھے. 200 گاڑیوں کا جب قافلہ نکلتا ہے تو اس میں سنی تھے، شیعہ تھے. 20 سنی مرے، باقی اہل تشیع کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں بار بار اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ بھی کوشش کریں، جو آپ کے اہل تشیع بھائی ہیں، خاص طور پہ اس ایریے کے جو لوگ ہیں پارا چنار کے، کرم ایجنسی کے، ان کو یہ بات سمجھاؤ کہ بھائی کوئی بھی سنی نہیں چاہے گا کہ اہل تشیع کو مارا جائے، اس کے بچے کو مارا جائے. کوئی بھی اہل تشیع نہیں چاہے گا کہ سنی کو مارا جائے. مارنے والے کون ہیں؟ دہشت گرد ہیں. سمپل سی بات ہے، سمپل سا فارمولہ ہے. جن دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو علماء ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، جو فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے، ان پہ بھی ایکشن لیا جائے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ لوگوں کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے، امام بارگاہ میں آپ بیٹھ کے لوگوں کو یہ بول رہے ہو کہ جاؤ اس کو مارو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی مولوی کے بچے نے جا کے کوئی حرکت کی ہو؟ اپنے بچے تو ان کے باہر پڑھ رہے ہیں، اپنے بچے تو ان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچے کو تو انہوں نے خود سے دور بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ جاؤ جی فلاں مدرسہ اچھا ہے، فلاں دیوبند کا مدرسہ اچھا ہے وہاں پہ پڑھو، فلاں سنیوں کا اچھا ہے، فلاں اہل تشیع کا اچھا ہے، جاؤ ذاکر بنو. اپنے بچوں کو تو یہ نکال دیتے ہیں ایجوکیشن کی طرف، باقی عوام کے جو بچے ہیں ان کو یہ لوگ ابھار رہے ہیں. تو کسی قسم کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آواز کو آپ نے میکسیمم پھیلانا ہے. فردر بھی ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ کل تک یہ معاملات تھم جائیں گے. ہماری فورسز وہاں پہ چلی گئی ہے، آرمی وہاں پہ چلی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آرمی کتنا کرے گی. آرمی بھی بہت زیادہ وہاں پہ کام کر چکی ہے. وہ لڑ رہی ہے، وزیرستان میں بھی لڑ رہی ہے، پارا چنار میں بھی لڑ رہی ہے، ملک کے دوسرے حصوں میں بھی وہ لڑ رہی ہے، گلگت میں بھی وہ لڑ رہی ہے، ہمارے سیاچین میں بھی وہ لڑ رہی ہے. آرمی ہر جگہ پہ لڑ رہی ہے. اب آرمی کی بات کیجئے، لوگ اس ٹائم آرمی کے بہت زیادہ خلاف ہیں، لیکن آرمی کا جو لوور طبقہ ہے وہ اس ٹائم پہ شدید مر رہا ہے. یہ بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں نا. اور دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہیں پہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو، کیا آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سنی ہو یا پھر آپ اہل تشیع ہو؟ کبھی آپ سے پوچھا گیا آرمی میں جاتے ہوئے آپ سنی ہو کہ آپ اہل تشیع ہو؟ کبھی آپ کو بولے کہ آپ اہل تشیع ہو، ہم آپ کو آرمی میں نہیں رکھتے، یا آپ کو پولیس میں نہیں رکھتے، یا آپ کو کسی سرکاری ادارے میں نہیں رکھتے؟ یا پھر کبھی سنا ہے آپ نے کسی سنی کو بولا جی ہم آپ کو فلاں ادارے میں نہیں رکھتے کیونکہ آپ سنی ہو؟ دفتروں میں سنی شیعہ اکٹھے بیٹھ کے کھا پی رہا ہے، ان کی دوستی ہے، ان کی گپ شپ پہ آنا جانے، گھروں میں اب ایک دوسرے کے آنا جانا تک ہے. لیکن کچھ ایریاز میں یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. پارا چنار میں دفتروں میں سنی بھی کام کر رہے ہیں، شیعہ بھی کام کر رہے ہیں. آج تک تو میں نے یہ بات نہیں سنی کہ ان کے درمیان دفتر میں کوئی مسئلہ آیا ہو. جہاں سے پیسہ ان کو مل رہا ہے یہ ٹھیک ہے، جہاں سے پیسہ ان کو نہیں مل رہا وہاں پہ ان کے لیے مسئلہ ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے اندر ایک میجر گورو آریہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے شکر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ اٹھے تاکہ اس کی ویڈیو چل جائے. بس وہ پاکستان پہ اس نے نظر رکھی ہوئی ہے، نیوز سے اٹھاتا ہے خبریں، پھر اس کے بعد بتاتا جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ اہل تشیع کمیونٹی پہ پاکستان کے اندر بڑا ظلم ہو گیا اور وہ ان چیزوں کو ابھار رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں. میجر گورو آریہ کی ساری باتیں سنیں پاکستان کے اگینسٹ ہیں، وہ پاکستانیوں پہ بونگ رہا ہے، وہ پاکستانیوں کے خلاف بات کر رہا ہے. تو ایسے بہت سارے عناصر ہیں جو کہ ان سب کو لڑا رہے ہیں. کہیں پہ بریلوی سنی لڑ رہے ہیں، کہیں پہ شیعہ اور سنی لڑ رہے ہیں. تو یہ فرقہ واریت کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور اس چیز کو اب روکنی چاہیے. اور ابھی وہاں پہ گرینڈ جرگے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب آپ چیزیں ٹھیک کر رہے ہو،
لیکن جب یہ معاملہ اٹھا تھا اس ٹائم پہ آپ نے ورکنگ کیوں نہیں کی؟ کہ پی کے کا وفد آج جو پارا چنار میں گیا ہے، جس ٹائم پہ سنی کے 18 بندے مرے تھے، جب حالات خراب ہونے شروع ہوئے تھے، تب وہ کیوں نہیں گیا تھا وہاں پہ؟ تو اس ٹائم پہ جاتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا، اس روڈ کو کور کیا جاتا، اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اب سانحہ ہوگا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اب لوگ مریں گے۔ یہ باتیں آج سے 1 مہینہ ہو گیا ہے، 1 ماہ سے یہ گردش کر رہی ہیں کہ ابھی کچھ ہوگا، ابھی کچھ ہوگا، حالات خراب ہونے والے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد سے، کراچی سے، لاہور سے جن لوگوں نے پارا چنار جانا تھا، بہت سے لوگ آئے تھے یہاں پہ اپنے عزیز و اقارب کی طرف کسی کی عیادت کرنے، آج کل شادیوں کا سیزن ہے، وہاں پہ بھی آئے تھے۔ تو پنڈی اسلام آباد، لاہور، کراچی میں جو پارا چنار کے لوگ تھے وہ آج سے کچھ دن پہلے واپس چلے گئے تھے کہ کسی ٹائم پہ بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ جب ان کو ان باتوں کا پتہ ہے تو کیا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس باتوں کا نہیں پتہ؟ یہ محض باتیں ہو کے رہ گئی ہیں۔ جو مر رہا ہے تکلیف اس کی ہے، جو افیکٹ ہوئے ہیں فیملیز، تکلیف ان کو ہے، جن کے اپنے مر رہے ہیں تکلیف ان کو ہے۔ اب اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا، ابھی اس ٹائم پہ ریئیکشن چل رہا ہے، قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، فائرنگ وہاں پہ ہو رہی ہے، اسلحہ یوز ہو رہا ہے، اور جو ٹیررسٹ ہیں وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں، اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بس لوگوں کو مارو، یا تو خود مر جاؤ یا تو پھر لوگوں کو مارو، لوگوں کو زخمی کرو، لوگوں کے گلے کاٹو۔ اور اتنے ظالم یہ لوگ ہیں کہ یہ بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ کسی انسان کا گلا کاٹنا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، نہ سنی کر سکتا ہے، نہ شیعہ کر سکتا ہے۔ تو ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔